الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام قیامت کا جو منظر کل گزشتہ ہم نے سنا کہ ساری انسانیت جو جمع ہوگی اور اعمال میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کے متعلق سوال کریں. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان تمام اعمال میں سب سے پہلا سوال جو ہے کسی عمل کے متعلق اگر ہوگا تو وہ نماز ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے بندوں کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن. ان میں جو عمل کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلٍ، اگر نماز درست نکل گئی تمہاری تو سمجھ لو کہ تمہارے سارے عمل درست اور صحیح. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلٍ، اور اگر نماز میں کوئی گڑبڑ ہوئی، نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی، یا نماز تو بالکل پھول تھی لیکن خشوع خضوع والی نہیں تھی، گڑبڑی والی نماز تھی، تو سارے عمل ضائع ہو جائیں، سارے عمل گڑبڑ میں پڑ جائیں گے. سب سے پہلا نماز کا سوال، نماز صحیح اور درست نکل گئی، سارے عمل صحیح اور درست. نماز میں بگاڑ، نماز میں کمی، سارے عمل میں بگاڑ، سارے عمل میں کمی شمار ہو. اور یہ تو دنیا کا اصول بھی ہے کہ ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کو کوئی ایپل کی پوری ٹرے لینی ہو تو ہم ایک ایپل نہیں دیکھیں گے. مینگو کی پوری اگر ٹرے لینی ہے ایک مینگو کر کے نہیں دیکھیں گے، ایک مینگو اٹھا لیں گے، اسی سے اندازہ لگا لیں گے کہ اس کے اندر پلیٹ میں جو باقی مینگو ہے وہ کیسے ہے. اگر ایک درست ہے تو ہم سب کو صحیح سمجھ کر پلیٹ اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی معاملہ کرنے والے ہیں کہ اگر نماز کو اٹھا لیں گے، نماز کو پرکھ لیں گے، نماز کو دیکھ لیں گے، نماز برابر ہے چلو سارے عمل برابر، نماز میں بگاڑ ہے چلو تو پھر سارے عمل کی تفتیش ہو. نماز کو بہت اہتمام دیا ہے شریعت مطالعہ نے، بہت امپورٹنٹ بنایا ہے اس کو. بلکہ صلاۃ و عماد دین کا، نماز دین کا ستون، کیونکہ بغیر ستون، بغیر پلر کے تو آدمی عمارت کھڑی نہیں کر سکتا ہے. بغیر پلر کے کوئی بھی عمارت تم جو ہے اس کو کھڑا نہیں کر سکتے.
اللہ کے نبی نے مثال دے کر بتایا کہ نماز تو دین کا پلر ہے. فمن اقامها اقام الدین. تم نے نماز کو قائم کیا تو سمجھ لو کہ تم نے دین کی پوری عمارت کو قائم کر دیا ہے. اور ومن ہدمها فقد ہدم الدین. تم نے نماز کو چھوڑ دیا, نماز کی پرواہ نہیں کی, تو سمجھ لو کہ تم نے دین کو ہی جو ہے دبا دیا ہے, دین کی عمارت کو تم نے توڑ کے رکھ دیا ہے. اس لیے آدمی کو بنیادی چیز جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ قرآن کو مطالعہ کیجیے, اشارتاً اور کنایتاً اگر دیکھا جائے تو مفسرین نے لکھا ہے 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. 62 مرتبہ, 62 مرتبہ تو اقیم الصلاۃ کہہ کر امت کو خطاب کیا ہے, مخلوق کو خطاب کیا کہ نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو نہیں کہا, نماز کو قائم کرو. قائم, اور قائم کا مطلب کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو, وقت سے آگے پیچھے مت لو, کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو ہم نے وقت کے ساتھ مقید کیا ہے, اس کو تم بے وقت مت پڑھو. ہاں, ورنہ پھر وہی جو میں نے بتائی تھی 2 روز پہلے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے, نماز کو سستی کے ساتھ قضا کر کے پڑھتے ہیں. ایک ساتھ 5 پڑھ لیتے, ایک ساتھ 10 پڑھ لیتے, سفر میں گئے تو بالکل آزاد ہو گئے, کوئی کام آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا. نہیں, مومن کی شان یہ نہیں. مومن جہاں بھی ہو نماز کو پہلے اپنی اہمیت دیتا ہے, چاہے کوئی بھی کام ہو, دنیا کا کام ہو, دین کا کام ہو, لیکن نماز کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے, ورنہ سوال ہو پوچھ ہوگی, اور سب سے پہلے پوچھی نماز کی ہوگی. سب سے پہلے پوچھ. اس لیے نماز کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. آپ اندازہ لگاؤ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اعمال جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیے. زکوٰۃ کا حکم دے دیا, حج کا حکم دے دیا, روزے کا حکم دے دیا, لیکن نماز کا حکم اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے نہیں دیا, بلکہ خود اللہ کے نبی کو بلایا آسمانوں پر, اپنے پاس بلایا. دنا فتدلا فکان قوسین او ادنی, بہت قریب کیا. اتنا قریب کہ جتنا کہ تیر و کمان کے اندر فاصلہ ہوتا ہے, کہ تیر اور کمان میں کتنا ڈسٹنس ہے, بہت کم, تقریباً اتنا ڈسٹنس اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھا. اور پھر اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ جاؤ تمہاری امت کے یہ گفٹ ہے. اس لیے نماز کو صلاۃ و معراج المؤمنین کا, کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. وہ یہ نماز آدمی پڑھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ نماز مجموعی عبادت ہے. آپ اندازہ لگاؤ نماز میں اللہ نے ساری عبادتوں کو رکھ دیا ہے. نماز میں روزہ بھی ہے, نماز میں زکوٰۃ بھی ہے, نماز میں حج بھی ہے, یعنی کچھ جیسے عمل ہے. تو ایسا نہیں کہ چلو نماز پڑھنے کی روزہ نہیں کرنا ہے, نماز پڑھنے کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے, نماز پڑھنے کی حج نہیں کرنا ہے. نہیں, ساری عبادتوں کا نور, ساری عبادتوں کا خلاصہ اور ساری عبادتوں کی جھلک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. کوئی روزہ نام ہے کھانے پینے سے رک جانے کا, خواہشات سے رک جانے کا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. نماز میں کیا ہوتا ہے, نماز میں آدمی اللہ اکبر کہتا ہے, تکبیر تحریمہ پڑھ لیتا ہے, کھانا پینا رک گیا. اگر کوئی نماز میں بھی کھاتا ہے تو نماز اس کی صحیح نہیں ہے. نماز میں کھانے کی اجازت نہیں ہے, نماز میں پینے کی اجازت نہیں, نماز میں خواہشات نہیں. تو جس طرح روزے کا جو مقصد ہے, روزے کے اندر جو جو اصول ہے وہی اصول نماز میں بھی ہے. بھائی زکوٰۃ آدمی اپنے مال کی نکالتا ہے, تو یعنی مال کو خرچ کرنا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت کو لازم اور شرط قرار دیا کہ بھئی تم اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنو. تو کپڑے بھی جو ہے خریدنے پڑتے ہیں بھائی, اس لیے کپڑے خرید کر آدمی کپڑے پہنتا ہے, نماز پڑھتا ہے. تو گویا کپڑے خرید کر اللہ کے راستے میں اس نے مال خرچ کیا.
تب جا کر نماز بھی صحیح ہوگی. سطر چھپائے بغیر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. وہ ایک غلط بات ہے کہ آدمی مجبور ہو اور آدمی کے پاس پہننے کو بھی کپڑے نہ ہو. اللہ نے اتنی فراوانی دے دی کہ یہ مسئلہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سطر چھپانے کے لیے کس کے پاس کپڑا نہ ہو. سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو اس کے اوپر بھی نماز تو معاف نہیں ہے. نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں. شریعت نے کہا اگر تم برہنہ ہو, ننگے ہو, تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں, ہاں نماز میں تخفیف ہے, نماز کے اندر تخفیف ہے, لیکن نماز میں معافی نہیں ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل میں تخفیف کر دیتے, تھوڑی سہولت دے دیتے, آسانی کر دیتے. کہ کپڑے نہیں ہیں تو آدمی کھڑے رہ کر نماز نہ پڑھے, بیٹھ کر پڑھے. کیوں؟ کیونکہ کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنا یہ سطر کو زیادہ چھپاتا ہے. کھڑے رہے گا تو سطر اور زیادہ اوپر ہوگا, اس لیے بیٹھ جائے, بیٹھ کر نماز پڑھے. شریعت نے اس کے اصول بتائے. بیمار آدمی ہو جائے تو وہی کھڑے رہ کر نہیں پڑھتا, بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھے, لیکن پڑھنی ضرور ہے, پڑھنی ضرور ہے. آدمی جو ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا, بیمار ہے, شریعت نے کہا تیمم کر لو. ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی یوز کرنے کا, مت کرو, تیمم کر کے نماز تو پڑھنی. کسی بھی حالت میں معاف نہیں نماز, معاف کسی حالت میں, اور کسی پر نہیں, نبیوں پر بھی نہیں, اولیاء پر بھی نہیں, کسی کے اوپر نماز معاف نہیں. شریعت نے نماز کو معاف نہیں کرا, نماز کو ہر ایک کے اوپر فرض قرار دیا. نماز ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس کے نہ پڑھنے پر تعزیر, سزا کا حکم دیا. ماں باپ کو کہا کہ بیٹا 60 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کی ترغیب دو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو. تو نماز نہیں آنے چلو نماز پڑھنے کے لیے. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا, اور کسی عمل پر مارنے کا حکم نہیں دیا, لیکن نماز پر مارنے کا حکم دیا. اس سے نماز کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے مرنے سے نماز کی اہمیت دیگر کے اللہ معاف فرمائے. اسے دیکھو رمضان ہوتی ہے تو مسجد کھل, جمعہ آتی ہے تو کھل, باقی سب میں کھل. یہاں ہمارا حال ہے. حالانکہ جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے اس طرح کے رمضان میں بھی فرض ہے. نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اور پھر نماز کی جماعت کے ساتھ, نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بزرگوں کو بہت فائدے ہیں, بہت فائدے ہیں. ایک تو ثواب میں بڑھوتری ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھے تنہا اس کو ایک نماز کا ہی ثواب ملتا ہے. لیکن صلاۃ الفرض یا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجہ. ایک آدمی نماز تنہا پڑھتا ہے اور ایک آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کے ثواب میں بڑھوتری ہو جائے. کتنے درجہ کی 27 درجہ, 27 درجہ نماز میں اضافہ, یعنی نیکیوں میں اضافہ. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی نا, کمی بیشی, تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو دوسروں کی وجہ سے جو نماز کامل پڑھ رہے ہیں اس کے تمہیں میں تمہاری نماز بھی بخشا جائے. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے حج کے زمانے کا. ایک بزرگ تھے, میدان عرفات کے اندر سوئے ہوئے تھے. آنکھ لگی تھی, خواب میں دیکھا 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پوچھ رہا تھا کہ انسان کتنے حج کے لیے آئے ہوئے, تعداد کیا ہے؟ آج تو حکومت بتا دیتی ہے کیونکہ سب ویزا لے کر آتے ہیں وغیرہ, ان کی تعداد ہو جاتی ہے. اور اس زمانے میں تو قافلے آتے تھے, وہاں کہاں حکومت وغیرہ تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب بتانا چاہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے بزرگ کو بتا دیا خواب میں. وہ پوچھ رہا ہے تو کتنے اصل حج میں کتنا ہے؟ 6 لاکھ کا مجمع ہے. 6 لاکھ, یہاں 6 لاکھ حج کے لیے آئے. سب کی حج قبول یہ نہیں, 36 قبول, صرف 36 قبول. یہ باقی جو باقی 5 لاکھ جو ہے ان کی حج قبول نہیں ہے. 5 لاکھ نہیں کی ان کے حج قبول نہیں. پریشان, 6 لاکھ میں صرف 6 کے حج قبول, باقی کی سب
کہ نہیں باقی کسی کی قبول نہیں. تو پھر دوسروں کا کیا کہ اللہ نے کرم فرما دیا میں کیا کہ وہ جو چھوٹی شہیدی قبول ہے اس ہر ایک کے بدلے میں 1 لاکھ کی حج قبول اور 6 کے بدلے میں 6 لاکھ کی قبول. اب اندازہ لگاؤ کہ جو مجمع ہوتا ہے نا مجمع میں کوئی ایسا نیک بندہ ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کے نیک عمل سے دوسرے لوگوں کے ہم جیسوں کے قبول ہو جاتے ہیں. اس لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فائدہ ہے. اور آپ جو ہے آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں آتی جتنی لذت یہاں پر آتی ہے. یہاں پہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے نا. مسجد تو فرشتوں کا گھر ہے, فرشتوں کا گھر ہے. فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کی دعائیں ہم کو لگتی ہے. اسی لیے ایک واقعہ یاد ہے حضرت محمد ابن سماع کا. علامہ صاحبین کے شاگرد ہے محمد ابن سماع, بہت بڑے بزرگ. آج ہم بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو کرامت دکھائے, نہیں. بزرگ کا معنی ہوتا ہے جو اعمال کا پابند ہو, نماز کا پابند ہو, شریعت اور سنت کا پابند ہو, وہ بزرگ ہے. اور آج کے زمانے میں تو جو پابندی سے 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں پڑھے وہ بھی بزرگ. ہاں, بہت بڑی کرامت ہی ملی. حضرت محمد ابن سماع جو تھے بہت بڑے بزرگ, اعمال کے بہت پابند. 40 سال تک تو ان کی تکبیر اولیٰ خود نہیں, نماز خود نہیں ہوئی, نہیں تکبیر اولیٰ خود نہیں. ایک مرتبہ ان کی والدہ بیمار ہو گئی. والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. بیماری بڑھتے 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 والدہ کو جو ہے سکرات کا عالم شروع ہو گیا. اپنے والدہ کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ سکرات کی پوزیشن ہے تو انہوں نے کلمے کی تلقین شروع کر دی. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اس کو پڑھنے کی تاکید اور تلقین نہ کرے, اس کو فورس نہ کرے, اس کو حکم نہ کرے کہ تم پڑھو, نہیں. خود آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد کی جو سے پڑھتا ہے کو سن کر جو ہے پڑھنے لگ جائے. لیکن تم اس کو کہو مت کہ تم پڑھ, اس کو کہتے تلقین. اب وہ تلقین کر رہے, بار بار تلقین کر رہے, اور تلقین کرنے کی بنیاد پر والدہ کو جو ہے کلمہ نصیب ہو گیا اور ان کی روح قبض ہو گئی. لیکن کس عرصے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب جب نماز کا وقت ہو گیا لیکن تلقین میں لگے ہوئے تھے تو وہ تلقین سے فارغ ہوئے اور ان کی جو ہے والدہ فوت ہو گئی. جلدی جلدی نماز کے لیے مسجد میں آئے کہ چلو ابھی نماز کا وقت ہے جلدی جاؤ. لیکن جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوئے جماعت ہو چکی. بہت افسوس ہوا, حالانکہ جو مجبوری تھی, حالت ایسے تھے کہ وہاں ان کو چھوڑ کر آنا بھی جو ہے مناسب نہیں تھا. اور وقت نکل گیا پتہ نہیں چلا, آئے جماعت ہو چکی تھی. بہت افسوس ہوا, سوچا آپ کیا کرو. وہ حدیث بھی ذہن میں آئی کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے مسجد میں آتا ہے, اس کو پتا تو نہیں ہوتا کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی, جماعت کا وقت پتا نہیں ہوتا, یا جماعت کا وقت پتا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو کم سے کم مجھے 1 رکعت تو مل جائے گی, تازہ مل جائے گا. اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے یا سلام پھیرنے کو آتا ہے اور وہ مسجد میں انٹر ہوتا ہے. حدیث میں کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا, کیونکہ نیت تو وہ کر کے آیا تھا نہیں. پھر وہ نہیں کی, ٹرافک کی وجہ سے پھنس گیا یا جو ہے آنے میں دیر ہو گئی, بہرحال جس کی وجہ سے جماعت ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب دیتے ہیں. نیت تھی جماعت پکڑنے کی, جماعت میں شامل ہونے کی, اس لیے اللہ ثواب دے دے. جن میں خیال آیا لیکن کہا کہ نہیں, جماعت تو ہو گئی ہے, اب کیا کرے. افسوس تو بہت ہوا کہ چلو اس کے مطابق ثواب مل جائے گا, لیکن بھائی ثواب جو پھر ان کو ایک حدیث یہ بھی ذہن میں آئی کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 27 درجہ ثواب ملتا ہے, تو کیوں نہ میں یہی فرض نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو تلاش بھی ہو جائے. کیونکہ بھائی یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں تھا,
40 سال کے بعد تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے. اس لیے افسوس تھا، نیکی کا افسوس تھا. اور اس زمانے کا ماحول بھی بہت ہی عجیب و غریب تھا کہ بھئی لوگ جو ہے تمام کے تمام لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جب جماعت ہو گئی تو دوسرے لوگ بھی وضو کر رہے ہو، 5-6 وہ پارٹی میں باتیں کر رہے ہو تو کسی کو لے کر بھی جماعت کر لے. وہاں ہی ماحول نہیں تھا. وہاں ماحول سب نماز کے لیے آ جاتے تھے، وقت پر نماز ہو جاتی تھی. اس لیے کوئی کام ہی نہیں کہ ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کر لیں. کہتے انہوں نے اسی نماز کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ 27 مرتبہ پڑھی تاکہ مجھے ثواب مل جائے. نماز تو پڑھ لی، دن گزر گیا، رات کو جب سوئے خواب میں آئے اور خواب میں کسی نے یہ بتایا یا محمد ابن سما قد صلیت سبعا و 20 صلاۃ ما تصنع تحمیل الملائکہ. یہ محمد ابن سما آپ نے 25 مرتبہ نماز کو تو پڑھ لیا، ایک نماز کو 27 مرتبہ تو پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین سے تو آپ معلوم ہو گئے نا. کیا مطلب فرشتوں کی آمین کا؟ ہم جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں نا، امام صاحب کہتے ہیں غلط ضالین، تو پھر حکم یہ ہے کہ آہستہ آمین کہو. کیوں؟ کیونکہ غلط ضالین کے ختم پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر تمہاری آمین مکس ہو گئی، مل گئی، دونوں کی آمین ایک جیسی ہو گئی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے سارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یا کسی کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا یہ مسئلہ یا یہ فضیلت ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگی کہ فرشتوں کی آمین ہماری آمین سے مل گئی تو ہمارے سارے گناہ معاف اللہ کر دیں گے. لیکن صغیرہ گناہ ہو گیا، صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس لیے جماعت کا اہتمام کریں. تو جو آمین کہو تو دھیرے سے کہو، اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر ہماری آمین مل گئی ہمارا کام بن گیا. اسے محمد ابن سما کو کہا کہ 27 مرتبہ تو پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں ملی، اس سے تو گئے آپ. تو یہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح کی بشارتیں سنا کر، اس طرح کی باتیں بتا کر اہمیت بتانا چاہتے ہیں. ان کو تو 40 سال کے بعد افسوس ہے، ہمارے تو 40 دن میں کتنی مرتبہ نمازیں جاتی ہوں، جماعتیں نہیں نمازیں جاتی ہوں. اور جماعت تو مل گئی تو مل گئی، پڑھ لیا تو پڑھ لیا. آج ہماری پوزیشن یہ ہے، جس نماز کا ہمیں قیامت کے دن جو ہے حساب دینا ہے اور سب سے پہلے دینا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں. پابندی ہماری زندگی میں نماز کی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. نماز کے پابند پر نماز سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو وقت نماز باجماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی بہت آسانی سے دے دیتے ہیں، حلال روزی دے دیتے ہیں. حلال روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے نبی آپ نماز کا حکم دیجئے، آپ بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے. کیوں؟ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، نحن نرزقک، روزی ہم دیں گے آپ کو، لیکن نماز کا اہتمام آپ خود کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں. اب ہم خود بھی نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو ہم اپنے گھر والوں کو کیا نماز کا حکم دیں گے؟ چلو بتا، ہم کیا اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے متعلقین کو، اور اگر ہم بوس ہیں تو ہم اپنے ملازمین کو کیا کہیں گے نماز پڑھو، کیونکہ خود ہماری نماز کا ٹھکانا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہے کہ ہمارے خلیفہ ثانی ہیں، عمر ابن خطاب. اللہ نے ان کو کتنی بڑی حکومت کی تھی معلوم ہے، بہت بڑی حکومت. آج اس کے اعتبار سے جس ان کو حکومت جو دی گئی تھی اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ جس رقبہ کے اندر ان کی حکومت تھی، آج اس رقبے اور اس علاقے میں، اس ایریے کے اندر 15 کنٹری ہیں، 15 ملک ہے.
اب آج آباد ہے، اتنی بڑی جو ہے مسافت پر اور اتنے بڑے رقبے پر حضرت عمر کی حکومت چل رہی تھی، اور ان کو سلطنت کا بہت سارا کام بھی تھا، بہت سارے امور بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے دارے خلافت کے اندر ایک صحیح فرمان بھی جاری کیا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے تمام معاملوں میں، میرے تمام اہم کاموں میں سب سے اہم کام اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیہ، جس نے نماز کی محافظت کی تو سمجھو کہ اس نے سب کاموں کی محافظت کر لی۔ جو اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتا ہے نا، وہ مخلوق کی فرما برداری میں کوتاہی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ مخلوق کے حکم میں بھی کوتاہی کرنے والا سمجھا جائے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کرے۔ ہاں، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا کہ کسی کی لائف دیکھنی ہو اور کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہو تو اس کی نماز دیکھو، اگر اس کی نماز صحیح ہے تو سمجھ لو کہ اس کی معاملہ صحیح ہے۔ لیکن نماز میں کبھی پیشی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کرے وہ بندوں کے حقوق کیا ادا کرے، نہیں کر سکتا، اس سے کچھ امید مت رکھو، اس سے کچھ امید مت رکھو۔ نماز تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نماز تو خشوع و خضوع کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر وہ نماز تمہارا رنگ لائے کہ وہ نماز ہمیں میدان محشر میں ساری دشواریوں سے بچائے، قد افلح المؤمنون کا مزاج بنے گی کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کہ کون مومن جن کے اندر 8 صفات ہو، اور ان 8 صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی۔ خشوع اور خضوع کا کیا معنی؟ دیکھو، خضوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، خضوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، اور نماز کے اندر آدمی اپنے تمام اعضاء کو جھکا دے۔ جھکا دینے کا مطلب یہ ہے سر تسلیم میں کم کر دے، سنت کے مطابق آ کر اپنے آپ کو کھڑا کر دے۔ جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھک کر کھڑا رہے، نہیں، بالکل قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے تو بالکل سکون کے ساتھ کھڑے رہو، حرکت نہ کرو، حرکت نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں خضوع، کہ تم نماز میں کھڑے ہو گئے بس کھڑے ہو گئے، اب بالکل حرکت نہیں۔ آج ہماری تو حرکتیں ہوتی ہیں نا، سستی میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ سستی میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سستی کے اندر نماز میں کھڑے رہنے والے مومن نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی صفات بتا دے قرآن کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز کے اندر جو ہے بہت ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ بس وہ جھکانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جب نماز میں آئے اس لیے وہ آتے نماز کے لیے، ورنہ ان کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہ مومین جو ہوتے ہیں وہ تو قوموا للہ قانتین، سکون کے ساتھ کھڑے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، وہ جو ہے نا روزانہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر تہجد کی نماز پڑھتے تھے گرمی کے زمانے میں، اور جب چھت پر نماز پڑھتے تھے ان کے آس پاس رہنے والے جو ہے ایمان والے نہیں تھے، یہودی تھے اور غیر تھے، وہ ان کی یہ گواہی ہے کہ ہم رات میں دیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے کھڑے جیسے کہ کوئی لکڑی گاڑ دی، لکڑی گاڑ دیتے تو کیسے بالکل ایک دم اسٹریٹ کھڑی رہتی ہے لکڑی، ایسے حضرت عبداللہ بن مبارک کھڑے رہتے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب، علی صاحب قامی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالمنہاجہ کے نائب معتمین تھے، میں ان کی تربیت میں بہت رہا، ان کے پاس میں زیادہ جانا تھا، اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، آفس میں بھی مجھے بلاتے تھے، چھوٹا تھا اس وقت، لیکن ان کی نماز کو دیکھ کر نمازیں سیکھی ہیں۔ اس لیے مرکز کے اوپر بھی یہ باتیں ہوتی تھی کہ اگر صحابہ کی نماز دیکھنی ہو تو جاؤ دارالمنہاجہ میں مولانا علی کی نماز کو دیکھو، وہ اتنے زیادہ ضعیف اور کمزور ہونے کے باوجود بھی ایسے کھڑے رہتے تھے کہ آج کا جوان تو کیا کرا رہا ہے،
ایسے کھڑے رہتے تھے بالکل سکون کے ساتھ اور بالکل اتنی جو ہے اسٹریٹ کھڑے رہتے تھے کہ بھائی ذرا بھی ہلے نہیں. یہ ہمارا نمازوں کے اندر ہلنا، نمازوں کے اندر کھجالنا، نمازوں کے اندر کبھی ادھر کرنا، کبھی یہ کرنا، کبھی عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی. ایسی نماز تو حدیث میں آتا ہے کہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے اوپر باندھی جاتی ہے. لیکن نماز لے کے جا تیرے گھر اسے نماز پڑھنے آؤ تو نماز کا طریقہ بھی سیکھو. تب جا کر یہ نماز روزے میں محشر کتاب گزار سکو. اولین پرشش کے نماز حکومت جو ہے نا وہ یہ ہے. سب سے پہلے نمازوں کی پوچھ ہوگی اور نمازوں کو دیکھا جائے گا. ایسی نمازوں کو دیکھا جائے گا جو نماز خشوع والی ہوگی، جو نماز سنت کے مطابق ہوگی، تو وہ نماز ہمیں نجات دلائے گی. وہ نماز دنیا میں بھی ہمارے لیے کام بنائے گی اور وہ نماز ہمارے لیے آخرت میں بھی کام بنائے گی. لیکن نماز کو نماز بنانا ہے. تو خضوع کا معنی ہوتا ہے آدمی کو بالکل سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہنا، سنت کے مطابق کھڑا رہنا. اب سنت کے مطابق قیام کیسے ہو، سنت کے مطابق جو ہے توبہ کیسے ہو، تحریمہ کیسے ہو، اور رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کو مختصر طور پر میں کل بتاؤں گا کہ بھئی ہم قیام کیسے کریں، کھڑے کیسے رہے، تکبیر تحریمہ کیسے کریں، ہم جو ہے رکوع سجدہ کیسے کریں. آج ہم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ تو بنیادی چیز ہے ہماری، اور اس پر میں ہم جو ریسرچ کرتے نہیں، ہم سوچتے نہیں، پوچھتے نہیں. حضرت مولانا تقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے عالم، جنہوں نے قرآن کی تفسیر دی تھی معارف القرآن. کتنے بڑے عالم، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی نماز کے اندر کبھی کچھ ایسی چوک ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز میں کچھ کمی آئی. فوراً نماز کے بعد میں مسائل کی کتاب نکالتا ہوں اور نماز کے مسئلے دیکھ کر میں اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کرتا ہوں. اتنا بڑا عالم اپنی نمازوں کی درست کرنے کی فکر کرے، اور ہم جو مکتب میں 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، کوئی 30 سال پہلے جو پڑھی تھی بس اسی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. کوئی بچپن کی نماز بچپن میں بھی وہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے نمازوں کو درست کرنے کی فکر کرو تو انشاءاللہ تعالی یہی نماز کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلائے گی. فَإِنْ سَارِ عملی کا مصداق بنے گی کہ اگر نماز درست سارے عمل درست. اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و گزر فرما، سیئات و حسنات سے بدل فرما، بل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، قیامت کے غلناکیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے قدر عالم بھائی سدریل کے بھائی عبدالرشید بھی سخت بیمار ہے ہندوستان میں. اے اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.